دیکھیے ضرورت تو یقینی طور پہ ہے. اس وقت ہمارے پاس تقریباً رفلی گیو اور ٹیک آپ 30 کہہ رہے تھے, آپ مان لیں 35 دن کا تقریباً پانی ہوتا ہے اگر ہمارے ڈیمز میں پانی ہو. صحیح. اور وہ بھی ڈپلیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے آخری جو بڑے ڈیم بنائے ہیں وہ منگلا اور تربیلا تھے, اور جب وہ مکمل بن گئے اور ان کی ریزنگ بھی ہو گئی تو ہمارے پاس تقریباً 17 ملین ایکڑ فٹ پانی. اب وہ سلٹنگ کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہے اس میں کتنی گرد ہوتی ہے, کتنی سلٹ ہوتی ہے. اب وہ کیپیسٹی ہماری کل ملا کے 13.3 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 5 ملین ایکڑ فٹ آپ کی جو یا 4 ملین ایکڑ فٹ آپ کی جو کیپیسٹی تھی سٹوریج کی, وہ ڈپلیٹ ہو گئی ہے اور سلٹنگ کی وجہ سے فردر ڈپلیٹ ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ ہماری کیپیسٹی ہے کتنی اور کس رفتار سے کم ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ضرورت کتنی ہے. تو ہم نے ایک سٹڈی کی تھی اور اس سٹڈی نے کہا تھا کہ کم از کم ہمارے پاس 60 دن کا پانی ہونا چاہیے. 60 دن کے پانی کا مطلب ہے کہ اس کم از کم, آپ نے تو خیر بہت سے دن ہمسایہ ممالک کے بھی بتا دیے, تو اس سے زیادہ بھی سٹوریج کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے. صحیح. لیکن اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت 22 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ سٹوریج ہونا چاہیے تھا. یہ 1968 کی ایک سٹڈی ہے جس نے پاپولیشن کو بھی پروجیکٹ کیا, واٹر یوز کو بھی پروجیکٹ کیا, اور پھر کتنا سٹوریج ہمیں چاہیے اس کو بھی پروجیکٹ کیا. صحیح ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ 13 ہمارے پاس ہے, 22 کی ہمیں ضرورت ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ڈیم بنتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا تقریباً ہر ڈیم جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. جب بھی آپ پانی کا ذکر کریں, سوری آپ کی بات کرو, اس میں ایک فیکٹ یہ ایڈ کریں کہ اب یہ دیامیر بادشاہ, مومن, یہ جو کچھ بن رہے ہیں داسو ڈیم, یہ سب بھی اگر بن جائیں تو بھی پاکستان کی ٹوٹل واٹر سٹوریج کیپیسٹی, چونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے 60 روز تو ہو, یہ سب ہو جائے, جو کہ ظاہر ہے اوور نائٹ تو نہیں ہونے لگا کسی بھی صورت, سب ہو جائے تو بھی 45 دن تک بڑھتی ہے. تو یعنی کہ یہ تو طے ہو گیا کہ ہم اپنے ڈیزائر ٹارگٹ سے بہت دور ہیں. عالمی معیار کو چھوڑ بھی دیں, اپنا جو معیار سیٹ کیا ہے اس سے بہت دور ہیں. تو اب آپ اسی میں ایڈ کرتے بتائیے گا کہ ہاں بنتا کیوں نہیں, آپ کہہ رہے ہیں سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. ہاؤ ایگزیکٹلی, کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سٹوریج ڈیم, اضافی سٹوریج ڈیم چاہیے جن کے ذریعے ہم اپنی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق پانی سٹوریج کر سکیں اپنی سیفٹی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے. اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیم صرف سٹوریج نہیں ہوتا, ڈیم جو ہے وہ پانی کا ریگولیٹر ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں زیادہ تر 2 فصلیں بوئی جاتی ہیں, روی اور خریف. اور ایک دفعہ جب ہم فصل بو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا زیادہ تر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سٹوریج اچھی ہوگی تو ہم پانی کو ریگولیٹ کر سکیں گے. ہمیں تقریباً 8 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے جو سمندر میں بہتا رہے تاکہ سمندر واپس نہ آئے. جو سندھ کا بہت دیر سے آپ نے کئی مرتبہ پروگرام کیے ہوں گے اور آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ وہ سی جو ہے وہ انگریس کر جاتا ہے اگر پانی نہ نکلے, مینگرووز تباہ ہو جاتے ہیں, ویٹ لینڈز تباہ ہو جاتی ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے ایک سٹڈی کی گئی تھی اور اس میں یہ ہوا کہ 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں بہتا رہنا چاہیے. دوسرا, روی اور خریف کے وقت ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے. اب جس وقت فلڈز آتے ہیں تو بے شمار پانی بہتا چلا جاتا ہے اور سمندر میں چلا جاتا ہے, وہ طوفان کی شکل میں چلا جاتا ہے. جس وقت فصلیں بونے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمندر میں بہہ گیا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو واٹر ڈیم ہے وہ صرف سٹوریج نہیں ہے, اس کو آپ صرف اس نقطہ نظر سے مت دیکھیے کہ کتنے دن کی سٹوریج ہے, اگرچہ وہ ایک بہت اہم پہلو ہے. زیادہ یا اتنا ہی اہم پہلو یہ ہے کہ جب آپ نے فوڈ سیکیورٹی, پاکستان کا 90% پانی یا 95% پانی جو ہے وہ ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے, پینے کا یا انسانی استعمال میں صرف 5-7% پانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ پاکستان میں اصل میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اور ہم تو ہیں ہی زرعی ملک کا مسئلہ. جی ایگزیکٹلی. اب فوڈ سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے جب آپ فصل بوتے ہیں اس وقت آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جب پانی اس وقت بہہ جائے جب آپ کو ضرورت نہ ہو اور اس وقت اویلیبل نہ ہو جب آپ کو ضرورت ہے فصلیں اگانے کی, تو اس پانی کا کیا فائدہ. صحیح. تو سٹوریج بھی کرتا ہے ڈیم اور ریگولیٹ بھی کرتا ہے, بجلی بھی پیدا کرتا ہے, زراعت کے لیے بھی ہیلپ کرتا ہے. یعنی یہ تو آپ نے اس سے بتا دیا کہ جناب ڈیم کی ظاہر صرف ایک جہت نہیں ہے, کتنے حوالوں سے کتنا ضروری ہے. اب سر اس نقطے پر آئیے گا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پھر سوال یہ پیدا بنتے کیوں نہیں ہے, اور آپ نے بات یہاں شروع کی کہ آپ کہتے ہیں سیاست کی نظر ہو جاتا ہے.
ہاؤ ایگزیکٹلی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان میں ایک شک کی فضا ہے، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، اور لگتا ایسے ہے تمام صوبوں کو کہ وفاق جو ہے ڈنڈی مارتا ہے۔ ہاں، تو جب آپ کو کسی پہ شک ہو تو پھر آپ کوئی ریشنل فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ بالخصوص پنجاب اور سندھ کے درمیان ہے۔ پنجاب سندھ کو یہ شک رہتا ہے کہ پنجاب جو ہے اس کے حق کا یا اس کے حصے کا پانی جو ہے وہ ریلیز نہیں کرتا اور سندھ کو نہیں ملتا۔ ہاں، اتنا ہی بڑا شک جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ہے۔ بلوچستان کو ہر وقت یہ شک رہتا ہے کہ سندھ کو جو پانی ملتا ہے، سندھ اس میں سے ہمارے حصے کا پانی ہمیں نہیں دیتا۔ ان شکوک کی وجہ سے جب بھی آپ بند بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کے گمان میں یہ آتا ہے یا سیاسی گمان میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ پانی اوپر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید ہمارا بہتا ہوا پانی جو ہے وہ تھم جائے گا یا رک جائے گا، شاید ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقطۂ نظر پیش کیا، جس کو میں آپ سمجھ لیجئے کہ غیر سیاسی یا ریشنل نقطۂ نظر پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پانی ہو تو آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتا۔ سیاست سامنے آ جاتی ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، اور اگر وہ کیا تو ہم ایسے کر دیں گے، اور دونوں کیے تو ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ تو اس طرح کی گفتگو جو ہے بنیادی، یعنی آپ کے خیال میں ظاہر عوامل بہت سارے ہوں گے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے پاکستان میں ڈیمز کی انداز سے نہ بننے کی؟ مصدق صاحب جی، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ شک بہت بڑی، اور اس کو اگر میں سمجھنے کے لیے ایک ضمنی سوال کروں، پھر آتا ہوں مہمانوں کی طرف، کہ ایک تاثر تو یہ کہ یہ والی جو کنٹروورسی ہے یہ ایک ڈیم کے گرد گھومتی ہے جس کا نام کالا باغ ڈیم ہے، جس پر پنجاب کے علاوہ تمام صوبے معترض ہیں، جس پر سندھ اسمبلی قراردادیں 500 لا چکی ہے، جس کے بارے میں خیبر پختونخوا کہتا ہے کہ آپ نے بنایا تو ہمارا نوشہرہ ڈوب جائے گا، جس کے بارے میں بلوچستان کہتا ہے کہ پنجاب کی اجازت ہے۔ بلوچستان کہتا ہے، سے مراد ہے کہ یعنی وہاں کے لوگوں کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، ابھی صحیح غلط کی بات نہیں کر رہے ہم، لیکن یہ بات اس کا مطلب صرف کالا باغ ڈیم کے گرد نہیں ہے، ڈیمز کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے پاکستان میں؟ یہ مجھے دیکھیے، میں کیونکہ پانی کا بھی وزیر رہا ہوں اور بہت سی ہماری جو آپس کی گفتگو، بھائیوں کی بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے، اس میں بعض دفعہ بڑی سخت بات ہو جاتی ہے، لیکن مجھے ایسا ایک سال وزارت چلانے میں لگا کہ اصل بات جو ہے وہ شک کی ہے۔ عجیب ہے ایک مقدمہ کہ ہم کئی دہائیوں کے باوجود ٹیلی میٹری نہیں لگا سکے۔ کئی ہم نے انیشیٹیوز لیے، ہم نے بھی ابھی شروع کیا اپنے یہ پچھلے دور میں، اور انشاءاللہ وہ اب لگ جائے گا، اور امید یہ ہے کہ اس کے بعد یہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ سب صوبوں کو ریل ٹائم میں پتہ چلتا رہے گا کہ کب پانی بہ رہا ہے، ان کو ان کے حصے کا پانی مل رہا ہے یا نہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے۔ مصدق صاحب، پھر میں ذرا اگلے راؤنڈ میں آگے آتا ہوں، چونکہ یہ تو ایک ذرا پریشان کن بات اس لیے بھی لگتی ہے کہ اس کا مطلب یہ تو ایک ہماری اب پولیٹیکل ایلیٹ کہہ لوں میں، یا کچھ جو بھی نام دے دیں، یعنی کیا یہ بہت بڑا فیلئر نہیں ہو گیا اس کا کہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے، دہائیاں گزر گئی، اب تک فریقین آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر پائے؟ بدامی صاحب کو مصدق صاحب پہ شک ہے، مصدق صاحب کو بدامی صاحب پہ شک ہے، یا بدامی صاحب اپنی سیاست چمکانے کے لیے مصدق صاحب کے ساتھ اجلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، باہر نکل کے نعرے لگاتے ہیں، اور مصدق صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو میں اس میں آگے آ کے آپ سے بات کرتا ہوں۔